إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے اور کہنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، اور پروگرام بہت مختصر وقت میں سمیٹنا ہے، اس لیے درود شریف پڑھ لی گئی ہے اور پھر اس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں سے پہلے جو پروگرام کرتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے، شادیوں کے اندر کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب یہ جان لیں کہ شادی کے اندر یہ کام صحیح ہے اور یہ کام صحیح نہیں ہے، تو جو صحیح ہوں انہیں ہم کر لیں اور جو غلط ہوں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ رب العزت ہم ایمان والوں سے یہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اللہ رب العزت کو ماننے والو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو، ہمیں اور آپ کو اگر زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اپنے آقا، اپنے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اور انہیں آئیڈیل بنا کر، انہیں نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اور ہماری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جتنی ملتی جلتی ہوگی اور ہم اپنی زندگی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا طریقہ داخل کریں گے، ہماری زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوتی جائے گی، اتنی ہی بہتر ہوتی جائے گی، اور ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی کامیابیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہمارے طریقے، اگر ہمارا رہن سہن، اگر ہماری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہے، تو پھر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہونے پر ہمیں اور آپ کو کامیابی ملتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی ہونے پر پھر ناکامی انسان کے ہاتھ آتی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھے کہ یہاں جو کچھ بھی بات بتلائی جا رہی ہے اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں ہم انہیں کریں، اور جس کام سے روکا جا رہا ہے ہم کوشش کریں کہ ہم ان کاموں کو نہ کریں۔ تبھی ہم اس کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں گے کہ اس پروگرام کو کیوں سجایا گیا ہے، کیوں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں لوگ، اور کیوں آخر اس طرح مائک وغیرہ لایا گیا ہے، تاکہ کچھ باتیں جو بتلائی جائیں ہم اور آپ اسے سن لیں اور سن کر کے اسے مان لیں۔ کیونکہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے اور پھر سامنے والا اس ارادے سے سن رہا ہو کہ ہم اس کو مانیں گے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے لیے بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فبشر، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے
किन बंदों को खुशखबरी देनी है? फबश्शिर बिल इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना, कि जो लोग बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद उन बातों में से जो अच्छी बात होती है उसे नजरअंदाज नहीं करते हैं, उसे छोड़ते नहीं है, बल्कि उस अच्छी बात को अमल करके वो अच्छा बनते हैं, ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दीजिए। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो हमें इसी इरादे के साथ यहाँ बैठना है। बहरहाल हमारी बात यहाँ चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे और आपके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक आइडियल और नमूना है। अब हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी से जितनी मिलती जुलती होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही कामयाब होगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जितना हम हटते जाएंगे, हमारी जिंदगी कामयाबी से उतनी दूर होती जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मौनतन। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रिवायत को नकल करने वाली अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। फरमाती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर और सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। सबसे बेहतर शादी वो है जिस शादी में सबसे कम खर्च हो, यानी उस शादी में फजूल खर्ची ना हो, उस शादी में पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो, अच्छी जगह पर सही मसरफ में हमारे अपने पैसे जिस शादी में खर्च हो रहे हो वो शादी सही है, और कम खर्च हो रहे हो, जितना कम हो सके हम और आप समेटे अपने पैसों को शादी के मौके पर। अपने पैसों के मुंह में उछालना नहीं चाहिए, अपने पैसों को शादियों के मौके पर बहाना नहीं चाहिए, बल्कि जितना कम से कम हो सके अपनी शादियों के मौके पर हम पैसे खर्च करें ताकि हमारी वो शादी बाबरकत हो। जितना कम खर्च करेंगे वो शादी उतनी ही बाबरकत होगी, और अगर हम अपनी शादियों में ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे और उन शादियों में लहव लईब और बेकार के कामों का हम इजाफा करते जाएंगे तो मेरे अजीज साथियों हमारी शादियों से बरकतें मिटती जाएंगी। आज देखा जा रहा है कि मुसलमान घर में अगर कोई शादी हो रही है तो मुसलमान घरों में होने वाली शादियों के अंदर भी नाच गाने आ रहे हैं। आप सोचे जरा, गौर करें कि मुसलमान के घर से गाने की आवाज आ रही है, शादियों के मौके पर नाचने की आवाज आ रही है, और नाचने और थरकने की महफिलें कायम हो रही हैं, और लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, और ये पता लगाना मुश्किल हो जा रहा है कि ये किसी मुसलमान की शादी है या गैर मुस्लिम की शादी है। ये इतना मोटा मसला है कि हम और आप अगर अपने दिल से सिर्फ पूछ लें कि क्या किसी मुसलमान की शादी इस तरह हो सकती है कि उस शादी में नाच गानों की महफिलें कायम हो? क्या किसी मुसलमान की शादी इस तरह हो सकती है कि उस शादी के मौके पर घरों से गानों की आवाजें आ रही हो, घरों से गीत की आवाजें आ रही हो, और औरतें घरों के अंदर नाच रही हो, डांस कर रही हो, और न जाने किन किन तरह के काम कर रही हो? हम सोचे जरा, अपने दिल से अगर हम पूछेंगे तो हमारा दिल ये बताएगा। ये इतनी मोटी बात है, किसी आलिम से भी अगर आप न पूछे, खुद अपने दिल से पूछ ले तो आपका दिल ये बतला देगा, हमारा दिल ये बतला देगा कि किसी मुसलमान की शादी ऐसी नहीं हो सकती है। इसलिए हम सोचें और गौर करें और अपनी शादियों से इन सब चीजों का खात्मा करें। हमारी शादी ये लगे, ये महसूस हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों की ये शादी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं की ये शादी है। और वो शादी किस तरह होगी? जिस शादी के अंदर खुराफात ना हो, लहव लईब ना हो। इस मौके पर माँ बहनों से भी ये अदबन दरखास्त है, और उन तक भी ये बात पहुंचाना जरूरी समझा जाता है कि वो लोग ये समझें कि शादी के मौके पर वो गीत का माहौल न बनाए, अपने घरों के अंदर नाचने गाने की महफिल कायम न करें। होता ये है, और बहुत जगह ये देखा गया है कि शादी के मौके पर प्रोग्राम रखा जाता है कि भाई दीन की बातें कुछ कह दी जाएंगी, कुछ सुन ली जाएंगी।
اب مولانا صاحب آ کر تقریر کر دی ہے اپنی، اور ان کی تقریر جیسے مکمل ہو رہی ہے اور جیسے مولانا صاحب وہاں سے جا رہے ہیں، پھر اس پروگرام کے بعد، دین کی محفل کے بعد، پھر اس کے بعد اسی مائک سے اور انہی ساؤنڈ سے پھر گانوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور وہاں ہمارے گھر کے لوگ اسی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور ان گانوں پر تھرکنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ سوچے ذرا کہ ابھی دین کی بات ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد اگر اس طرح کی محفلیں قائم ہونے لگے تو پھر ہم اور آپ سوچے ذرا کہ کیا یہ دینی پروگرام اور دینی محفل کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا دینی پروگرام اور دینی محفل کی بے ادبی نہیں ہے؟ اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے بعد اس مائک سے اور اس ساؤنڈ سے آپ گانوں کی آوازیں نہ بجائیں۔ خدا را آپ سوچیں ذرا کس طرح کے حالات ہمارے اوپر قائم ہو رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہمارے اوپر طاری ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھروں سے ایسے موقع پر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں سے کچھ دیر پہلے دین کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور کچھ دیر بعد ہمارے اپنے گھروں سے گانوں کی آوازیں لوگوں تک پہنچے۔ سوچے ذرا کہ یہ ہمارے لیے کتنی عجیب بات ہے۔ ہم اور آپ اگر اس پر غور کریں گے تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ یہ خود دین کی بے ادبی اور دین کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ سمجھیں کہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یقیناً آدمی خوش ہو کہ کسی کے گھر اگر شادی ہو رہی ہو تو شادی کے معنی ہی خوشی کے آتے ہیں، تو آدمی خوش ہو، اپنی خوشی کا اظہار کرے، اچھے کپڑے پہنے، مہمانوں کا استقبال کرے، مہمانوں کو کھلائے، آنے والوں کا استقبال کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ایک دوسرے سے ملے، اور ہر آنے والے کی وہ خیریت طلب کرے، ہر آنے والے کی خیریت پوچھے، ہر آنے والے کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، اور کوشش کرے کہ ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہماری وجہ سے کوئی پریشانی لے کر یہاں سے نہ جائے۔ لیکن جہاں تک جائز کام ہے ہم وہیں تک ایک دوسرے کو خوش کرنے کے پابند ہیں، لیکن جہاں جائز چیزوں کی باؤنڈری آ جا رہی ہے، اب اس کے بعد اگر ہم کسی کو خوش کرنا چاہیں اور کوئی ناجائز کام کر کے، کوئی غلط کام کر کے ہم کسی کو خوش کرنا چاہیں تو پھر یاد رکھیے گا یہ شادی، پھر یہ خوشی ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہم سے یہ خوشی نہیں چاہتا ہے، ہمارا اسلام وہ خوشی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جائز چیزوں میں ایک دوسرے کی رعایت کریں، جائز چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، جائز چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کریں، کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا کھلا دیں، ایک دوسرے کو اچھا کھلا دیں، اچھے سے پیش آئیں، مسکرا کر اس سے ملے، اس سے خیریت طلب کریں۔ یہ سب چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آنے والا مہمان یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کے وہاں شادی ہے، اب آپ کی نہیں چلے گی، اب ہماری چلے گی، اب اسی مائک سے، جس مائک سے دین کی بات ہو رہی ہے، اب اسی مائک سے گانا چلے گا، تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اپنے مہمان ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گانا بجانے کے لیے، اگر ہم گانا نہ بجائیں یہ ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم ناچ کی محفلیں نہ قائم کریں یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر ایک دوسرے کو خوش کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں، ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک دوسرے کو ہم اتنا ہی خوش کر سکتے ہیں جتنا ایک دوسرے کو خوش کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی شادی کا موقع ہے آپ شراب لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، اب ہم اس کو خوش کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو شرط اسلام کے خلاف ہے، وہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہے، وہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو خوش کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے آنے والوں مہمانوں سے ہم یہ کہہ دیں، اپنے گھر والوں سے کہہ دیں اور گھر کی عورتوں سے ہم کہہ دیں کہ جتنی چیزیں جائز ہیں تم ہم سے کہو، ہم تمہیں خوش کرنے کے تمام چیزوں کو اختیار کریں گے۔ اگر تم کہو کہ یہ چیزیں بنا دو ہم بنا دیں گے، یہ کھلا دو ہم کھلا دیں گے، اگر تم کہو کوئی مطالبہ اگر تمہارا ہے وہ جائز مطالبہ ہے ہم پورا کر دیں گے، لیکن اگر ہمارے گھر والے، ہمارے بچے یہ کہہ رہے ہوں کہ گانا بجایا جائے، ہمارے بچے کہہ رہے ہوں کہ یہاں ڈانس کیا جائے، یہاں گیت گایا جائے، تو پھر ہم ان لوگوں کو بتلا دیں کہ ہم آپ کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کوئی انسان بات میں ہے، پہلے
پہلے اللہ رب العزت ہے جو انسانوں کے بنانے والے ہیں. ہمارے لیے کوئی رشتہ دار بعد میں ہے، رشتہ داروں سے محبت بعد میں ہے. پہلے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ہم ان لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ ہم آپ کو انہی چیزوں میں خوش کر سکتے ہیں جن چیزوں میں خوش کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. اور جہاں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے ہم کسی کو خوش کرنے کے پابند نہیں ہیں. غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ گھر والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں مان رہی ہیں. سوچے ذرا، گھر والے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں نہیں مان رہی ہیں اور عورتیں کہتی ہیں کہ گھر والے لوگ منع نہیں کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے اپنے گھروں میں گیت کا ماحول قائم ہوتا ہے، ناچ کا ماحول قائم ہوتا ہے، گانے کا ماحول قائم ہوتا ہے، اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں بھی گانے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں میں بھی گیت ہوتی ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں بھی ناچ ہوتا ہے اور ڈانس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے کسی عمل سے اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں، اپنے کسی عمل سے اپنے دین کو بدنام نہ کریں، اپنے کسی عمل سے پورے مسلمان برادری کو ہم بدنام نہ کریں، بلکہ ہم اپنے گھر والوں کو کہیں کہ ایسے موقع پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں یا دین کی باتیں آپ سن لیجئے، ہم دین کی باتیں آپ کو سنا سکتے ہیں، ہم آپ کو قرآن سنا سکتے ہیں، نعت سنا سکتے ہیں، دین کے پیغامات آپ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ گانا نہ گائیے. اور گھر والے لوگوں کو چاہیے کہ گھر کی عورتوں پر ایسے موقع پر وہ نرمی کے ساتھ سمجھائیں، بتلائیں کہ آپ کو گیت نہیں گانا ہے گھر کے اندر، آپ کو گھر میں وہ کام نہیں کرنے ہیں جو کام اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، جو کام اسلام کے نزدیک صحیح نہیں ہے، آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے. اس کے باوجود نرمی سے کہنے کے باوجود اگر گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں تو پھر ہم گھر کے ذمہ دار کیسے ہیں؟ آخر ذمہ دار کے پاس تو پاور ہوتا ہے، ذمہ دار تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو آپ گھر کی عورتوں پر سختی کریں، ممکن ہے وہ ناراض ہو جائے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ آپ سے خوش ہو سکتی ہے. لیکن سوچیں کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر، جس شادی کا معنی ہی خوشی ہے، ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے اللہ رب العزت کو ناراض کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں. یہ طریقہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے اپنے اسلام کے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے اپنے مسلمان ہونے کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم گھر والے لوگوں کو سمجھائیں، کنٹرول کریں. گھر کے ذمہ داران اپنے بچوں پر لگام دیں کہ آپ اپنے گھر سے خبردار، گانوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہاں سے اگر کسی کو شوق ہے تو گھر کے بچوں میں جنہیں نعت یاد ہے آپ انہیں مائک پر لائیں، ان سے نعت پڑھوائیں. گاؤں والوں تک اللہ کی بات پہنچے گی، رسول کی بات پہنچے گی، اور یہ بات پہنچے گی کہ فلاں جگہ شادی ہوئی تھی تو اس جگہ آنے والے مہمانوں کے بچوں نے نعت پیش کیا ہے، آنے والے مہمانوں کے بچوں نے سورہ فاتحہ پیش کیا ہے، آنے والے مہمانوں کے بچوں نے قل اللہ احد پیش کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون پیش کیا ہے. اس طرح کا پیغام پہنچے گا، اچھا اثر جائے گا معاشرے میں. لیکن اگر ہم انہی اپنے مہمانوں کے بچوں کو بلا کر کے اور یہاں اگر ہم اگر ان سے کہیں گے کہ تم گانا گاؤ، یا اگر ان سے ہم کہیں گے کہ تم یہاں ڈانس کرو، تم یہاں ناچو، تو گاؤں والوں میں جو پیغام پہنچے گا وہ یہ پہنچے گا کہ ان کے مہمان اچھے نہیں ہیں، ان کے مہمانوں کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے ہم اپنے مہمانوں کی اچھائیاں لوگوں تک پہنچائیں، ہم اپنے مہمانوں کی برائیاں دوسروں تک نہ پہنچائیں، بلکہ اپنے بچوں کو جو بھی بچے ہیں ان بچوں میں سے ہم کہیں کہ جسے کلمہ طیبہ یاد ہے وہ کلمہ طیبہ آ کر یہاں سنا دے، جسے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے تو وہ یہاں آ کر سنا دے. لیکن گانوں کی آوازیں یہاں سے نہیں قائم ہونی چاہیے. بہت جگہ یہ ہوا، کئی جگہ جانا ہوا، اب وہاں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بلایا گیا مولانا صاحب کو کہ آپ آئیے اور آ کر کے یہاں دین کی بات کہہ دیجئے. بہت اچھی بات ہے کہ دین کی بات کہی جائے گی، دین کی بات لوگ سن لیں گے. لیکن جیسے مولانا صاحب اپنی بات مکمل کر کے اور یہاں سے نکل رہے ہیں فوراً وہاں گانا بجانا شروع کر دیا گیا. تو پھر بلانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر بلانے کا مقصد کیا رہ گیا؟ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم جو شادی کی جو اچھائیاں ہیں وہ آپ کو بتلائیں، اور شادی کے اندر جو کام نہیں کرنے کے ہیں ہم آپ کو بتلائیں کہ یہ کام نہیں کرنے کے ہیں. ہم یہاں تقریر کیے، اتنی دیر تک اپنی بات آپ کے سامنے رکھے، اور جیسے ہم جائیں فوراً اگر وہاں گانے کی آواز آ رہی ہے، فوراً وہاں ناچنے کی آواز آ رہی ہے، تو بتائیں پھر بلانے کا فائدہ کیا ہوا؟
یہ چیزیں دین کی محفل کی بے حرمتی ہے، اس لیے ہم ان چیزوں پر توجہ دیں۔ اور شادیوں کے موقع پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شادیوں کے موقع پر ہمیں خوش ہونا ہے، لیکن کتنا خوش ہونا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم خوش ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عید کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارے کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر بھی اگر ہم خوش ہوں تو ایسا نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیے اور پھر وہاں گانے کی آوازیں آنے لگی، وہاں ناچنے کے کام ہونے لگے۔ نہیں، وہاں بھی ہمیں اسی طرح خوش ہونا ہے جس طرح عید کے موقع پر ہم خوش ہوتے ہیں، جس طرح بقرعید کے موقع پر ہم خوش ہوتے ہیں، جس طرح کسی نیک آدمی کے آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، جس طرح اپنے مہمانوں کے آنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں خوش ہونا ہے۔ اور وہ خوشی کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ شادی کے موقع پر اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی بات اس طرح کی ہو جا رہی ہو کہ جو ہماری طبیعت کے بالکل خلاف ہے، جو ہماری طبیعت کے بالکل خلاف ہے، تو ایسے موقع پر ہم انہیں معاف کر دیں، ہم ان سے انتقام نہ لیں۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے، یہ خوشی کا وہ طریقہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت ہو، اپنے مہمانوں کا احترام ہو۔ اور جہاں تک اسلام نے یہ حد بنایا ہے اور جہاں تک اسلام نے یہ باؤنڈری بنائی ہے کہ یہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جائز چیزوں کی حدوں میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارے کام انجام دیں، ہم اپنے مہمانوں کی دلداری کریں، لیکن خبردار کوئی ناجائز کام ہم سے نہ ہو۔ آپ سوچیں ذرا کہ مسلمانوں کے وہاں شادی ہوتی ہے، پھر اس شادی کے بعد غیر مسلموں میں یہ چرچا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ فلاں صاحب کے وہاں شادی تھی اور وہ مسلمان تھے، اس کے باوجود ان کے وہاں شراب تقسیم ہوئی ہے۔ وہ مسلمان تھے، اس کے باوجود اس شادی میں کچھ دیر پہلے دین کی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد پھر گانے بجانے کی باتیں ہونے لگی ہیں، پھر وہاں ناچنے گانے کی باتیں ہونے لگی ہیں، پھر ان گھروں میں ڈانس ہونے لگا ہے، ناچ ہونے لگا ہے۔ تو غیر مسلموں تک جب یہ باتیں پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم میں ان میں فرق ہی کیا رہ گیا، جس طرح ہماری شادی اسی طرح ان کی شادی۔ تو اس لیے ہمارے اپنے عمل سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے، ہمارے اپنے عمل سے وہ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح وہ بھی ہیں، جبکہ کتنا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آپ غور کریں ذرا اور اس کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابی تشریف لاتے ہیں اور ان کے کپڑے پر زرد دھبے لگے ہوئے ہیں، پیلے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ تو پیلے نشانات دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ کے کپڑے پر یہ کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں جو عطر ہوتا تھا تو اس عطر لگانے کے بعد پھر کپڑوں پر کچھ نشانات لگ جایا کرتے تھے، تو یہ جو آپ نے عطر لگایا ہوا ہے کیا خوشی ہے، کیا بات ہے؟ آپ سوچیں ذرا، وہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے نکاح کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہم نے نکاح کیا ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ شریف کے اندر خود وہ صحابی بھی موجود ہے اور اسی مدینہ شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ کسی دعوت کی اور کسی تکلف کی، کسی پریشانی کی کوئی بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اور اس ولیمے میں ایک بکری ذبح کر دو، 2 بکری ذبح کر دو، جتنی آسانی ہو، جتنے بکرے آسانی ہو آپ اس میں ذبح کر دو۔ اور ولیمہ کیا انہوں نے، اور ولیمے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی۔ تو اس لیے ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے،
اگر کسی کو کسی بھی شادی میں، صرف اسی شادی میں نہیں، کسی بھی شادی میں کوئی اگر دعوت نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی مسئلہ لوگوں میں پھیلتا ہے، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر دشمنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر دعوت نہ دینے کی وجہ سے، اپنی شادی میں نہ بلانے کی وجہ سے اگر دشمنی ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹوکتے کہ نہیں ٹوکتے؟ انہیں روکتے کہ نہیں روکتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں دعوت دیا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ولیمہ کرو، آپ ولیمہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو ہماری شادیوں میں اگر کسی کو دعوت نہیں مل رہی ہو تو اس پر ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اس پر دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے تئیں نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شادی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں. سفر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی فرمائی. اس شادی کے موقع پر سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دو، لوگوں کو آپ بتلا دو کہ اس سفر میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جن کے پاس جو جو سامان ہے وہ تمام کے تمام اپنے اپنے سامان کھانے والے لے کر کے آئیں. دسترخوان لگے گا اور اس دسترخوان پر اپنے اپنے سامان لا کر رکھ دیں. کسی کے پاس 8 چھوارے ہیں، کسی کے پاس 10 کھجور ہیں، کسی کے پاس تھوڑی پنیر ہے، کسی کے پاس تھوڑے کھجور ہیں. جس کے پاس جو سامان ہے، جس کے پاس جو سامان ہے، تھوڑا تھوڑا اس دسترخوان پر رکھا جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا ولیمہ ہے، یہ میرا ولیمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شادی بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. اب بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں جتنے خرافات ہوں گے اور ہماری شادیاں جتنی مہنگی ہوتی جائیں گی، یاد رکھیے گا پھر برائی بے حیائی اتنی آسان ہوتی جائے گی. اور ہماری شادیاں جتنی آسان ہوں گی پھر برائیوں پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں شادیاں کتنی آسان تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے جو جو سامان ہے سب اس دسترخوان پر لائیے اور پھر ولیمہ ہو گیا اتنی آسانی کے ساتھ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ولیمہ فرمایا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے، اس شادی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا ہے اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی دعوت کی ہے، مدینہ والوں کی دعوت کی ہے. اور صرف ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائی ہے. کتنی بکری؟ ایک بکری. مدینہ والے، مدینہ کی بستی اس وقت چھوٹی بستی تھی تو سارے لوگوں کی دعوت ہو جا رہی ہے. اب ہمارے لیے جس میں آسانی ہو، اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے گاؤں والوں کی دعوت کریں گے تبھی جا کر ہمارا ولیمہ ہوگا، اور گاؤں میں سے اگر کوئی ایک آدمی بھی چھوٹ گیا تو پھر ہمارا ولیمہ ختم ہو گیا، ہمارا ولیمہ نہیں ہوگا، وہ شادی نہیں ہوگی. نہ، ہمارے پاس اگر وسعت نہیں ہے تو پھر ہم اپنے 10-12 لوگوں کو بھی بلا لیں، وہ بھی ولیمہ ہو جائے گا. اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو پھر ہم اپنے گاؤں والوں کو، اپنے محلے والوں کو، جس حساب سے وسعت ہے ہم لوگوں کو بلا کر کے ولیمہ کرا لیں. لیکن ہم سوچیں ذرا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں یا صحابہ کرام کی شادی میں یا دینداروں کی شادی میں، مسلمانوں کی شادی میں کیا ناچ گانے کی کہیں بات آتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے یا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان لوگوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہو تو ہمیں وہ کتاب دکھلا دیں. ہم نے اب تک کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں گانے کے جو آلات ہیں، گانے بجانے کے جو آلات ہیں اور گانے بجانے کے جو مشینیں ہیں، ہم انہیں ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہم انہیں ختم کرنے کے لیے، میوزک کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں.
گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے، اور ہم اپنی شادیوں میں گانے بجانے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ طریقہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہماری اپنی شادیوں میں خیر و برکت، آخری بات، ہماری اپنی شادیوں میں خیر و برکت دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ بالکل آخری بات ہے، ہماری اپنی شادیوں میں خیر و برکت تب ہوگا جب اپنی شادیوں کے ذریعے ہم اپنے رب کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ ہم اپنی شادیوں میں اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں، اب باقی سارے لوگ بھی اگر خوش ہو جائیں تو بتائیں جب برکت دینے والا رب ہی ناراض ہو گیا تو پھر ہماری شادی میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے ہم گھر کے ذمہ داروں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں خاص طور سے اس شادی میں آپ گانے بجانے کا ماحول نہ بنائیں اور دوسروں کو بھی آپ بتلائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کی ساری زندگی سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں ہم سب کو۔ اللہ رب العزت وما علینا الا البلاغ۔